میسج ملا کہ جی یہ نا کو لے کے نا یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں اور صاحبزادے جو ہیں، اور جناب باجوہ نے ان سے پوچھا آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ کیا کیا آپ نے. ان کا بچوں سے غلطی ہوگی، بچے ان کے بچے جو ہیں وہ یہی کام کرتے، غلطی کرتے ہیں، صحیح کام تو کبھی ان سے ہوا نہیں. تو یہ سب چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں. عمران خان اقتدار میں آ جائے اور بلنڈر کرے، غلطیاں کرے، پھر اور بہت دیر تک رہے، پھر ان پاپولر ہو سکتا ہے. 6% شہری ترقی تھی بھائی، لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا کرشمہ ختم نہیں ہوا، اس کے بہت بہادر ہونے کا تاثر ختم نہیں ہوا. یہ جو جشن منا رہے تھے اس میں 70% لوگ تو اسی کے تھے نا، آبادی کے 70% وہی ہیں. بالکل پی ٹی آئی کا اور موقع بھی اس نے اختیار کیا. یہ بچگانہ باتیں ہیں، یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب مودی کے آگے وہ کیا کرے گا؟ اور پاکستان تو ظاہر تیار ہے، لیکن وہ مسلسل جس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایل او سی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے، وہ ماحول تو بنا رہے ہیں دوبارہ. دیکھیے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ دنیا بدل چکی ہے. Now it is Chinese world order. دیکھیے بالا تری کس کی ہے؟ چین کی ٹیکنالوجی کی. اس نے کہا، وکٹر ماؤ نے کہا ہے کہ چین کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا پاکستان بھی چین کا شکر گزار ہے، حالانکہ انہوں نے ٹیکنالوجی. انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ کوئی یورپ کا پائلٹ بھی S-400 کو جو ہے ڈیفنس اس کے ہوتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا اس علاقے میں. پاکستانی پائلٹوں نے کب کی کنٹریبیوشن ہے تو ٹیکنالوجی سپیریئر تھی، لیکن پاکستانی پائلٹ بڑا سپیریئر ہے. اب ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اب پاکستان پہ حملہ نہیں ہوگا، اب مودی کی پوزیشن خراب ہوگی، وہ اقتدار سے جا بھی سکتا فوری طور پہ نہ صحیح. اور پارلیمنٹ میں وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں بڑی سخت تقریر اس کے خلاف ہوئی ہیں. لوگ جواب یہ اخبار نویس بولیں گے، آپ یاد رکھیں یہی جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے، کچھ بات کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. پروین سوامی تو یہ کہتا ہے پاکستان کوئی جنگ کبھی ہارا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے 71 تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ تھی نا، ایک ڈویژن تو آرمی تھی وہاں پہ اور وہ لوگ ناراض تھے اس کی وجہ سے. تو پاکستان نہ 48 کی جنگ آ رہا نہ 65 کی آ رہا. اور پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانی بڑے دلچسپ لوگ ہیں، یہ یہی تاثر دیتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو بالکل ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اس سے کل بھی میں نے کہا تھا اس سولجر کی بالادستی ہمیشہ رہے گی. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے، جو لوگ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کھل جاتے ہیں. وہ اپنا اختلاف تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اس کی پالیسیوں سے ہے، حکومت سے ہے. وہ ساری فوج کے خلاف ہے جو سیاچن پہ کھڑا ہوا اس کا کیا قصور ہے. تو لوگ تو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا پھر یہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی ثابت ہو گئی مغرب کے مقابلے میں. سینکڑوں برس سے چلی آتی سپیریئرٹی ختم ہو گئی، سینکڑوں برس سے. اور میرا خیال اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب غزہ سے انخلا بھی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. اور چین جو ہے وہ صاف انہوں نے بر وقت نہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو پروین سوانی تو کب سے کہہ رہا ہے کہ کرنل کی سطح سے تو ایکسپائر ہے پاکستان آرمی کا. اور وہ انہوں نے بر وقت ٹھیک ان کو آپ کو بہترین طیارے دیے، اور آپ کو ظاہر ہے وہ جو سسٹمز ان کے جیم ہوئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے وہ چینیوں نے کچھ کیا ہو. اور انہوں نے اس نے ماؤ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اس نے عمران خان نے بلایا سفیروں کو، وزیر اعظم نہیں بنا تھا ابھی، الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو افغانستان پہ اس نے کہا پالیسی غلط ہے امریکہ کی، اس کا نتیجہ خراب نکلا، جو کہ نکلا. مختلف سفیروں نے مختلف سوالات کیے اور رائے دی. ترک سفیر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا، جو پاکستان کرے وہ ٹھیک ہے.
دیکھو چینی بہت آؤٹ آف دی وے گئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے پاکستان، ایران، روس، چین، یہ اب ایک نیا بلاک بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر، بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمارے لوگوں میں خوئے غلامی ہے، احساس کمتری ہے، لوگوں کے مفادات بھی ہیں، لیکن پاکستان کو مشاہد صاحب تو 10-15 برس سے کہہ رہے تھے، اور 40 برس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا کی صدی ہے، جاپان ہے، انڈیا کی بھی معیشت بہت بڑی ہے، اور چین کی تو معیشت اتنی بڑی ہو گئی، جو لوگ چین گئے ہیں وہ دو کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ 12 درختوں کی قطاریں مین روڈ پہ، 12 قطاریں درختوں کی، جو موسٹ پولوٹیڈ سٹی تھا بیجنگ۔ شنگھائی میں ہر 1 کلومیٹر پہ ایک پارک ہے، چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، باہر سے کار ہی نہیں جا سکتی وہ جب تک چیک نہ کرائیں اس کو۔ انہوں نے دیکھیے یہ ہمارے سامنے 20-30 سال میں ہوا ہے نا۔ دوسرا، جب قومیں مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک طاقتور لیڈر کی خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے، تو طاقتور لیڈر کون ہے؟ شہباز شریف طاقتور لیڈر ہے، یہی کرتا رہتا ہے وہ۔ اور نواز شریف اب وہ اشتہار چلا رہے ہیں، قوم کا سرمایہ برباد کر اربوں رہے روپے ہیں، اس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، وہ بھائی کیا تھا ایٹم بم، اس نے بنایا نہیں، اس کو کبھی جانے نہیں دیا وہاں پہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کلپ ڈھونڈ، اگر پہلے خیال ہوتا ہے ڈھونڈ لیتے، وہ کہتے ہیں پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا یہ۔ اس نے کیا، اس نے کہا ہم نے اپنی جو فیملی لائف قربان کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے بنایا ہے، اور وہ